السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا مکرم رانچی، خطیب مسجد حرا بریاتو۔ الحمدللہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں آپ سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ضروری اور اہم باتیں بتاتا رہتا ہوں، مسائل وغیرہ بھی بتاتا ہوں۔ آج میں یہ بتانے والا ہوں جو کہ بہت سے لوگ پوچھے بھی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی عذر کی وجہ سے نماز کے لیے نکلا لیکن جماعت چھوٹ گئی، اس کی نیت یہ تھی کہ ہم امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن جب مسجد کے اندر جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جماعت ہو گئی ہے، نماز پوری ہو گئی، تو کیا ثواب پورا نہیں ملے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت سے لوگ پوچھے ہیں کہ کیا جماعت چھوٹنے کا خطرہ ہو تو دوڑ کر جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی کسی کو یقین ہو کہ اگر ہماری جماعت چھوٹنے والی ہے تو ہم دوڑ کر جا سکتے ہیں یا نہیں، امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انشاءاللہ میں حدیث کی روشنی میں اس کو بتاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کی عبارت سن لیجئے، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر اپنی بات مکمل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا، متفق علیہ۔ وفی روایت المسلم فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة۔ یہ حدیث کی عبارت ہے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کی تکبیر ہو جائے تو تم لوگ جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑ کر نہ آؤ، بلکہ وقار اور سکون کے ساتھ اپنی چال کے مطابق آؤ۔ جس قدر نماز امام کے ساتھ مل جائے پڑھ لو، اور جو فوت ہو جائے یعنی جو نماز چھوٹ جائے اس کو بعد میں پورا کرو۔ بخاری و مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو وقار اور سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جائے۔ جس طریقے سے عام چال میں آدمی جاتا ہے اسی طریقے سے نماز کے لیے جائے، کیونکہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، تو اللہ کا گھر کے اندر انٹری کس طریقے سے کرنا ہے، اللہ کے گھر کے اندر داخل اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وقار اور سکون کے ساتھ۔ بہت سے حضرات کو میں نے دیکھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے دوڑ کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ قیام بھی صحیح سے نہیں کرتے اور ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیام یہ سیدھا کھڑا ہونا
یہ فرض ہے، اگر قیام چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، تو تیزی کے ساتھ دوڑ کر آنا یہ منع ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس حدیث کا مطلب یہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بہت سی جگہ میں یہ کہا گیا کہ نیکی کے کاموں میں تم سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکی کے کاموں میں تم دوڑ کر جاؤ۔ جیسے کہ جمعہ کے بارے میں بھی آیت ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو خرید و فروخت وہ چھوڑ دو اور دوڑ کر اللہ کے لیے نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مسجد کے اندر پہلے پہنچو، 15 منٹ 20 منٹ 10 منٹ پہلے مسجد کے اندر پہنچ جاؤ، تاکہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکے۔ اور پہلے پہنچنے کے بہت سے فائدے ہیں کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور پہلے پہنچنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ سنت سے بھی فارغ ہو جائیں گے، اور جو سستی اور کاہلی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر ہم دوڑ کر آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز بھی چھوٹ جائے گی، اور دوڑ کر آنا بھی منع ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، تو آپ دوڑ کر مسجد کے اندر مت جائیے، بلکہ وقار اور سکون کے ساتھ جائیے، اطمینان کے ساتھ جائیے۔ اگر آپ کو نماز امام کے ساتھ جماعت مل جائے بہت اچھی بات ہے، اور اگر چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، تو بقیہ نماز پوری کرے، انشاءاللہ آپ کو ثواب پورا ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت تھی جماعت میں شامل ہونے کی، لیکن آپ عذر کی وجہ سے نہیں ہو پائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت قیمتی حدیث میں نے آپ حضرات کو بتایا، زیادہ سے زیادہ اس کو ہمارے بھائیوں تک پہنچائیے، تاکہ ان کو قیمتی حدیث معلوم ہو اور وہ بھی اس پر عمل کرے۔ انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ بھائی ہم لوگ کیا ہے کہ ناچ گانے والی ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں، جو کہ شیئر کرنے والے کو بھی گناہ، جو دیکھ رہے اس کو بھی گناہ، اور جو قیمتی باتیں بتائی جاتی ہے آپ سب کی خدمت میں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، ہم سب کے فائدے کے لیے ہے یہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔